اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر غزالہ موسیٰ کاظمی ہے۔ اب اس قسط میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑے سے بچاؤ کس طرح کر سکتے ہیں اور بچوں کے درمیان اتفاق کس طرح پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی ہماری اس قسط کا مقصد یہ ہے کہ بہن بھائی بچے آپس میں اور کزنز اور جب دوست آتے ہیں یا ہمارے بچے دوستوں کے گھر جاتے ہیں یا اسکول میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بچے لڑائی جھگڑے کے بغیر اور اتفاق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، چیزیں آپس میں شیئر کریں اور جو ہے ان کو اس طرح کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ شیئرنگ کا جہاں ذکر آیا، میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں، مجھے ڈر ہے میں بھول نہ جاؤں، وہ شیئرنگ کے بارے میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ پہلے دن سے شیئرنگ سیکھ لے۔ شیئرنگ بچہ بعد میں سیکھتا ہے، پہلے بچہ اونرشپ سیکھتا ہے، یعنی اس کو اپنی چیز کی اپنے ملکیت ہونے کا احساس پہلے ہوتا ہے اور وہ اپنی چیز کا اپنی ملکیت کا احساس پہلے جتاتا ہے، اور جب ہم اس کے حقوق ملکیت کو قبول کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ شیئرنگ کے مرحلے پہ جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کے بچے کے کزنز کھیلنے کے لیے آ رہے ہوں تو خاص طور پہ اگر آپ کا بچہ اکیلا بچہ ہے یا اسے شیئرنگ کی عادت نہیں ہے، تو اگر آپ کے بچے کے کزنز کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے گھر، تو آپ اپنے بچے سے کہیں کہ وہ جو ٹوائز جو کھلونے شیئر کرنا چاہتا ہے ان کو باہر رکھ دے، اور جو ٹوائز جو کھلونے شیئر نہیں کرنا چاہتا ان کو الماری میں تالے میں بند کر دے، تاکہ آپ نے اب اس کو چوائس دے دی کہ جو کھلونے وہ شیئر کرنا چاہتا ہے، اپنے کزنز کو استعمال کرنے کا موقع دینا چاہتا ہے، وہ اس نے خود ہی بتا دیا، اور جو وہ ان کو استعمال کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا وہ اس نے ہی بتا دیا۔ اس طرح آپ نے بچے کے حقوق ملکیت کو بھی ایکسیپٹ کر لیا اور آپ نے اس پر کچھ دباؤ بھی ڈالا کہ وہ شیئرنگ کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اہم ہیں۔ اب میں آپ کو جو صلح صفائی کے طریقے بتانا چاہ رہی ہوں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کے بچے اتفاق سے کھیل رہے ہوں تو آپ اپنے بچوں کے پاس ضرور جائیں اور آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ماشاءاللہ تم لوگ بڑے اتفاق سے اور پیار محبت سے کھیل رہے ہو۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو وہ کھیل رہے ہوں گے تو آپ ان کو ضرور جا کر بتائیں کہ ماشاءاللہ تم لوگ پیار محبت سے کھیل رہے ہو اور بڑی دیر سے تم لوگوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب تم آپس میں محبت اور اتفاق سے کھیلتے ہو، اور اتفاق میں ہی برکت ہے۔ تو کوئی پیار کی بات، کوئی اچھی بات جا کر بچوں کو ضرور بتائیں جب وہ آپس میں اتفاق سے کھیل رہے ہوں۔ اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہوں، شادی ان کی ہو گئی ہو، یا وہ کالج یونیورسٹی میں ہوں، یا ان کی شادی ہو گئی ہو، ان کے اپنے بچے ہو گئے ہوں، تب بھی جب وہ ایک دوسرے کے لیے کچھ کریں، مثلا وہ ایک دوسرے کو کوئی تحفہ دیں، ایک دوسرے کو وزٹ کریں، ایک دوسرے کو فون کالز کریں، جب بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مثبت عمل کریں تو آپ اس کے اوپر انہیں اپریشیٹ کریں۔ ویسے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، یعنی اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا واجب ہے۔ اور میرے نزدیک بحیثیت ماہر نفسیات، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں بار بار یہ بات آپ کو کہوں گی، اور جو ہے یہ ایک پکی بات ہے کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں دین کی ایک انتہائی ادنا طالب علم ہوں، لیکن الحمدللہ میں ایک اچھی ماہر نفسیات ہوں۔ تو میں ایک ماہر نفسیات ہونے کے حوالے سے آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کے بچے کو اچھا کام کریں آپ اس کو اپریشیٹ ضرور کریں، اور اچھائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کا بہترین طریقہ تعریف کرنا ہے۔ جیسے آپ اچھا کام ہوتے دیکھیں آپ اس کی تعریف کر دیں۔ مثلا آپ کے بچے دو شادی شدہ ہیں، فرض کریں دو الگ گھروں میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے فون پر بات کی اور کوئی مسئلہ ڈسکس کیا اور اس کا اچھا حل نکالا، آپ دونوں کی تعریف کریں اور دونوں کو شاباش دیں اور کہیں کہ شاباش، تم نے ایک دوسرے کو فون کیا، تم نے مسئلے کو ڈسکس کیا، تم نے مسئلے کا حل تلاش کیا، یعنی آپ نے وضاحت کے ساتھ تعریف کری ہے اور شاباش دے رہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے مثبت اعمال کی تعریف نہیں کرتے اور منفی اعمال کی بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، اور اس وجہ سے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ یاد رکھیے۔ اب جو صلح صفائی کے طریقے ہیں اس میں آپ کو دو طرح کے طریقے بتاؤں گی، ایک ہیں فوری صلح صفائی کے طریقے اور دوسرے ہیں لانگ ٹرم سولوشنز، یعنی لمبی مدت کے حل۔
تو فوری صلح صفائی کے جو طریقے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے 2 یا 3 بچوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، 2 3 4 جتنے بھی بچے ہیں ان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، تو اب آپ نے وہاں جا کر جائزہ لینا ہے کہ لڑائی کی سطح کیا ہے۔ لڑائی کی ڈاکٹر ہائم چناٹ نے جو لڑائی کی سطحیں بتائی ہیں وہ میرے خیال میں 4 سطحیں بتائی ہیں، لیکن 2 سطحیں مجھے اتنی قریب لگیں تو میں ان کو 3 سطحوں کے طور پہ بیان کرتی ہوں۔ انہوں نے لیول کا لفظ استعمال کیا، لیول 1، لیول 2، لیول 3، تو میں اس کو کہتی ہوں پہلی سطح، دوسری سطح، تیسری سطح۔ تو لڑائی کی پہلی سطح یہ ہے کہ بچوں کی آپس میں نوک چونک چل رہی ہے۔ نوک چونک یہ ہوتی ہے کہ بچے نے کسی نے اس کو، ایک بچے نے دوسرے بچے کو کہہ دیا، مثلا گدھا کہہ دیا، دوسرے نے اس کو بیوقوف کہہ دیا، مطلب یہ ہلکے پھلکے برے الفاظ ہیں، کوئی گالی تو خدا نخواستہ نہیں ہے، اور ابھی مار پیٹ شروع نہیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ کچا مار دیا۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی ہلکی پھلکی لڑائی ہے اور آپ کا خیال ہے کہ یہ ہلکی پھلکی لڑائی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں۔ آپ کے نظر انداز کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کو عادت پڑے گی کہ وہ اپنے مسائل خود حل کریں، اس لیے بچوں کے ہر مسئلے کے بیچ میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ اب لڑائی کی دوسری سطح ہے، اور یہ سب سے کامن سطح ہے جس کو ہم والدین فیس کرتے ہیں، اور اس کو صحیح مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے مجھے اس کو مینیج کرنا نہیں آتا تھا،